ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی آخری ساعتیں اور آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، قرآن کریم کو، تمام ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں دوستوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی جسمانی اور بدنی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ لہذا پوری آداب کی رعایت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن بہرحال انسان کتنے ہی آداب کی رعایت کرے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں اور ایسی چیزوں سے بچنا تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن لغو، گفتگو، بیکار کی باتیں، جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ، ان سے مکمل طور پر بچنا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے روزوں میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے رمضان کے آخر میں روزوں کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ لہذا صدقہ فطر اور عیدین کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں دوستوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ہم پر واجب قرار دیا، اور آپ نے فرمایا تُحْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، کہ یہ بیکار اور روزہ دار کی بیکار اور بے حیائی کی باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینِ، اور فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئیں، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے روزے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، ان میں نقص نہیں رہتا۔ اور دوسرا مقصد یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، ان کے لیے ضرورت کا استعمال، ضرورت کی چیزوں کا ان کے لیے استعمال کی ان کے لیے چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ صدقہ کس پر واجب ہے؟ فرمایا علی کل حر عبد، ہر مسلمان آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، صاحب نصاب پر یہ صدقہ واجب ہے۔ کتنا واجب ہے؟ فرمایا صاع من التمر اب الشعیر، ایک سا کھجور یا ایک سا کشمش یا ایک سا پنیر، ایک سا جو، او نصف صاع من قمح، یا فرمایا کہ نصف سا ہو گیہوں۔ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ سا ایک پیمانہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک سا تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس بیٹھتا ہے۔ لہذا جو حضرات
کشمش سے، کھجور سے، جو سے اپنا فطرہ ادا کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کے بقدر ادا کریں۔ 3.5 کلو کھجور کی یا کشمش کی یا جو کی قیمت معلوم کریں اور اس کے بعد اپنا فطرہ ادا کریں، یا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت مارکیٹ میں معلوم کر کے ادا کریں۔ ہمارے ٹوک میں اس مرتبہ باتفاق رائے کھجور کی، کشمش کی قیمت 1050 روپے طے ہوئی، ایسے ہی جو کی قیمت 80 روپے طے ہوئی ہے، اور 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 50 روپے طے ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ جب یہ چیز طے ہوئی تھی تقریباً 7-8 دن پہلے کا یہ بھاؤ ہے، اسی لیے ہماری رائے تو یہ ہے کہ جب ہم ادا کریں تو ہم مارکیٹ میں ایک مرتبہ پتہ کر لیں کہ اس وقت کیا بھاؤ چل رہا ہے، 2-3 روپے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، مرد ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ روزے داروں کی جو رمضان میں روزے میں کمی ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، وہ ان کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، کہ جس شخص نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور فرمایا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ ایک عام صدقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صدقہ فطر ادا جو کرنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو دوستو، ایسے ہی رمضان کی جو عیدین کی راتیں ہیں ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ رمضان کے آخر رات میں میری امت کے لیے بخشش کے، مغفرت کے، رحمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہوتی، بلکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اس کا پورا اجر دے دیا جاتا ہے، ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کے ساتھ عیدین کی رات میں جگے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عیدین کی رات میں جگنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے عزیزو دوستو، یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو قبول کروائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے تمام جسمانی، تمام بدنی اعمال، تمام مالی ہم نے جو عبادات کی ہیں، جسمانی عبادات کی ہیں، یہ انہیں قبول کروانے کا، بخشوانے کا وقت ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ بھائی اس نے 1 مہینے پوری انہماک کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے روزے رکھے، عبادات کی۔ اب شیطان کا حربہ یہ ہے اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ میں اس سے کوئی ایسا کام کروا دوں کہ اس کے تمام اعمال رائگاں ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اسی لیے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ رمضان عید کا جیسے ہی چاند دکھتا ہے ہمارے بازار آباد ہو جاتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں نمازیوں کے لیے ترستی ہیں۔ حالانکہ فرمایا اللہ کے نبی احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہیں اور سب سے محبوب جگہ مقامات میں مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ مقامات کے اعتبار سے وہ بازار ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج عید کا چاند اگر ہو گیا تو عید کا چاند ہوتے ہی ہمارے نوجوان بائکوں پر نکل جاتے ہیں، گاڑیوں پہ نکل جاتے ہیں اور ہم ہا اللہ کرتے ہیں اور ہم
گویا کہ ہم رمضان کے اختتام کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ میرے دوستو، بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرے کی چیز ہے، اس لیے اس رات بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادات کرنے کی رات ہے۔ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو یہ عید کی رات ہے، اور عید کی رات جس میں نے عرض کیا، اس رات عبادت کرنے کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اپنے اعمال کو ہم قبول کروائیں اللہ کی بارگاہ میں، بار بار دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی سلام اس عشرے میں آپ خاص اہتمام کیا کرتے تھے، آپ اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے، آپ دعاؤں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج 26ویں روزے کو تراویح ختم ہوئی، ہم سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا، تراویح کے اندر ہم لوگ آ نہیں پاتے، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عزیزو دوستو، اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پورے رمضان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارا، ہمارا پورا سال اور ہماری پوری زندگی اسی رمضان کی طرح گزرے، اس کی ہمیں اللہ سے توفیق مانگنا ہے، ہمیں اس کی اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اور کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس کے بدولت ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں۔ شیطان لڑائیاں کرواتا ہے، جھگڑ کرواتا ہے گھر والوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، والدین کے اندر، بھائیوں کے اندر، بہن بھائی کے اندر، اور اس جھگڑے کے بدولت تمام ہم نے جو اپنے اعمال کیے سب وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم اس رات عبادت کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز میں عزیزو دوستو، یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے جو قرآن کریم اپنے بچپنے میں پڑھا، گھر میں پڑھا، مولانی سے پڑھا یا کسی اور سے پڑھا، اور ہم تجوید کے مطابق نہیں پڑھا، تو ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو تجوید سے پڑھ لیں گے، تجوید سے پڑھنے کی ہم نیت کریں گے، کیونکہ عزیزو دوستو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے تجوید سے قرآن کریم کو نہیں پڑھا اور اس میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی میں تغیر پیدا ہو گیا، معنی بدل گیا، تو نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ بڑی ہا کا مخرج الگ ہے، چھوٹی ہا کا مخرج الگ ہے، عین کی نکلنے کی جگہ الگ ہے، حمزہ کی نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی جب ہم کسی حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس ہم ان سے کہیں گے، درخواست کریں گے ہمیں قرآن سکھائیے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھائیے، ہماری صورتیں ٹھیک کروائیے۔ عزیزو دوستو، ہمارا قرآن ٹھیک ہوگا۔ کم سے کم ہماری جو 10 صورتیں ہم پڑھتے ہیں الحم طرح سے لے کر الناس تک، کم سے کم ہماری یہ صورتیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ہماری صورتیں صحیح ہوں، تجوید کے ساتھ ہماری صورتیں صحیح ہوں، اور ہمیں اس کا معنی اور مفہوم بھی پتہ ہو۔ آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ثنا کا ترجمہ نہیں معلوم، کہ انہیں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم، کہ ہم نماز کے اندر اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہم کیا دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، سبحان رب العظیم کا مطلب کیا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، التحیات کا مطلب کیا ہے۔ میں عزیزو دوستو، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا ہم اس بات کا بھی عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، جماعتوں میں جائیں گے، وہاں جا کر ہم قرآن کریم میں تصحیح کریں گے، ایمان اعمال سیکھیں گے، تاکہ ہمارے اندر یہ جو ہم نے عبادات کی پورے مہینے اور ہماری ایک کیفیت بنی، یہ ہماری کیفیت باقی رہے۔ دوسری بات یہ ہے عیدین کے تعلق سے،
ویسے یہ دوستو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے، اور سوائے ایک بار کے جب بارش بہت سخت ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے مسجد مدینہ منورہ میں نماز پڑھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ ایسے ہی عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ اعمال مسنون ہیں کہ جن کو کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے دن صبح غسل فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے، ایسے ہی عید کے دن بھی غسل کرنا سنت اور مستحب ہے۔ ایسے ہی خوشبو لگائی جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے نئے کپڑے ہم نے سلوائے تو نئے کپڑے پہن کے جائیں، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں پرانے کپڑے ہیں ان کو صاف کر کر ان کو دھو کر ان کو پہننے کا اہتمام ہو۔ مسواک کی جائے، مسواک کر کے جایا جائے، غسل کر کے جایا جائے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام عید الفطر جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر میں جانے سے پہلے نماز سے پہلے آپ علیہ السلام کچھ میٹھی چیز کھایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے آپ کھجور کھایا کرتے تھے، طاق عدد یعنی 1 3 5 7 یا اور کوئی میٹھی چیز۔ تو مستحب یہ ہے کہ ہم عید کا جانے سے پہلے کھجوریں کھا کر جائیں۔ رمضان کا موقع چل رہا ہے، سب کے گھر میں کھجور الحمدللہ موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کھجور کھا کر جائیں یا کوئی اور چیز میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جب عیدگاہ جاتے تو آپ عید الفطر میں آہستہ سے اور عید الاضحیٰ میں تھوڑی آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو آپ کہا کرتے تھے، لہذا عید الفطر میں آہستہ سے اس تکبیر کو کہا جائے۔ صحابہ کرام کا اور تابعین کا معمول تھا کہ جب وہ عیدگاہ جاتے تو وہ بھی تکبیر کہا کرتے تھے اور آواز سے کہا کرتے تھے تاکہ پاس والے بھی سن کر تکبیر کو کہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے آپ علیہ السلام عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، نفل نماز۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا مسجد میں کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی عید کی نماز کے بعد۔ ایسے گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جب عید کی نماز ہو جائے تب وہ گھر کے اندر نفل نمازیں پڑھیں۔ میں عزیز و دوستو آخری بات عرض کر دوں، ایسے ہی شوال کے 6 روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ 6 روزے رکھنا ایسا ہے کہ صیام الدہر، گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے، گویا کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا اجر مل جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں۔ افضل تو یہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے مہینے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی 6 دن لگاتار رکھیں، ایسا نہیں، بلکہ پورے 30 دن 29 دن وقت رہتا ہے، جب ہم چاہیں روزے رکھیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ چھوڑ کر روزے رکھے جائیں۔ عزیز دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں پر نہیں فطرہ بات، چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ہاں کیا بولیے نا،